السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سیکنڈ ایئر کا دعا سنت کے سبجیکٹ کا ریویژن کیا تھا۔ جو لاسٹ ایئر یعنی فرسٹ ایئر میں ہم جو دعا سنت پڑھے تھے اس کا ہم نے دور کیا تھا کچھ دعاؤں کا۔ آج ہم گزشتہ سال کی جو ساری دعائیں ہم نے پڑھی ہیں اس کا پورا دور کر لیتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے پاس سیکنڈ ایئر نہیں ہے تو دینیات کی آفس سے کتاب وصول کر لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو دعا سنت پیج نمبر 65، صفحہ نمبر 65۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے مانگنے کو دعا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سنت کہتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ریویژن کیا تھا ان دعاؤں کا۔ کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ اگر شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے، بیچ میں یاد آ جاوے، یا بیچ میں بھی یاد نہیں آوے اور آخر میں یاد آوے کہ میں تو کھانے کی دعا بھول گیا تھا، تو شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ترجمہ: شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ آگے چلیے، اس کے بعد آتی ہے کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ یہ ہے کھانے کے بعد کی دعا۔ اب آتی ہے کھانے کی سنتیں۔ تو سنتیں ہم لوگوں کو چھوڑ دینا ہے، وہ جب مدرسہ شروع ہوگا انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ چلو دوسرا صفحہ نکالو، صفحہ نمبر 69، پیج نمبر 69۔ دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عطا فرما۔ یہ ہے دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ تو یہ دعائیں پڑھتے ہیں بچوں، اس کو ہمیں پڑھنا ہے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، دودھ پینے کے بعد، ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، تبھی ان دعاؤں کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا، اور دعائیں انشاءاللہ زندگی میں ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ چلو آگے کی دعا ہے علم حاصل کرنے کی دعا۔ کیا ہے علم حاصل کرے؟ تو جب بھی آپ پڑھنے بیٹھو، اسکول کا ہوم ورک کرنے بیٹھو، اسکول کا پڑھنے بیٹھو، تو یہ دعا ضرور پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے نفع پہنچانے والا علم مانگتا ہوں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے نفع پہنچانے والا علم مانگتا ہوں۔
تو یہ جب بھی ہم قرآن پڑھنا شروع کریں، کتاب پڑھنا شروع کریں، اسکول کا ہوم ورک ہو، اسکول کی ٹیکسٹ بک ہو، تو اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تعالی نفع والا علم ہمیں عطا فرمائیں گے۔ چلو آگے کی دعا دیکھ لیجئے، سونے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، ترجمہ، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ تو یہ ہو گئی سونے سے پہلے کی دعا۔ اب آئیے آگے دوسرا صفحہ نکال دیجئے، سو کر اٹھنے کی دعا کون سی ہے؟ سو کر اٹھنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ ہے سو کر اٹھنے کی دعا۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ موت دینے کے بعد زندگی دی اس لیے کہ سونا ایک طرح کا موت ہی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ سوتے میں ہم سے کیا ہوتا ہے، تو ایک طرح سے یہ موت ہی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم جاگے، سو کر اٹھے تو اللہ کی تعریف بیان کرے اور یہ دعا پڑھے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے سو کر اٹھنے کی دعا۔ آگے چلیے، بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا۔ واش روم میں جاوے، ٹوائلٹ میں جاوے تو اس سے پہلے دعا پڑھ لے، تاکہ اس میں جو خباثت ہے، اس میں جو بری چیزیں ہیں، اس سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے۔ تو دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ترجمہ، اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مرد ہو یا عورت۔ دیکھو کتنا اچھا ترجمہ ہے، اس لیے اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مرد ہو یا عورت۔ تو بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ پھر جب ہم فارغ ہو جاویں، فری ہو جاوے بیت الخلاء سے، تو باہر نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں۔ دیکھو بہت اچھی دعا ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وآفانی، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، ترجمہ دیکھو، اے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ پھر سے ترجمہ دیکھو، اے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں، غفرانک، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ تو یہ واش روم سے، ٹوائلٹ سے، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دعائیں آپ کو یاد ہی ہوگی، بس ہمیں اس کو پریکٹیکل زندگی میں لانا ہے، ہمیں اس کو عمل کرنا ہے۔
تاکہ یہ ان دعاؤں کا ہمیں فائدہ ہو اور یہ دعائیں زندگی پر ہمارے ساتھ رہیں۔ دیکھو آگے کی دعا جو ہم نے گزشتہ سال پڑھی تھی، سواری پر سوار ہونے کی دعا۔ اب سواری پر سوار ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کار میں بیٹھے تو ہی یہ دعا پڑھے، بس میں بیٹھے تو ہی یہ دعا پڑھے۔ ہم سائیکل چلانے کے لیے سائیکل پر بیٹھے تب بھی یہ دعا پڑھے۔ اگر ہم اسکوٹی ہے، ایکٹیوا ہے، کوئی بھی بائک ہو، کار ہو، بس ہو، پلین ہو، سب میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر سے دیکھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ بہت پیاری دعا ہے۔ ترجمہ دیکھو، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا، ورنہ ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر سے ترجمہ دیکھو، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا، ورنہ ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی سواری پر سوار ہو، سائیکل ہو، بائک ہو، فور ویل ہو، بس ہو، ٹرین ہو، پلین ہو، سب میں سوار ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ تو اس دعا کی ہم عادت ڈالیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، یہ ہے آخری صفحہ۔ پھر ہمارا فرسٹ ایئر کا ریویژن، جو ہم نے سال اول فرسٹ ایئر کی کتاب میں جو دعائیں پڑھی تھی وہ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ دیکھو آگے کیا ہے، خاص خاص موقعوں پر کہے جانے والے مسنون کلمات، جو اوکیشنل جگہ ہیں، اوکیشنل پلیسز ہے، جو خاص خاص موقع ہے اس وقت جو کلمات کہے جاتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے اور کون سے کلمات ہے، وہ آگے بتاتے ہیں کہ اگر جب بھی کسی مسلمان سے ملے تو کیا کریں گے، سلام کریں گے۔ جب بھی کسی مسلمان سے ملیں گے تو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، اس لیے ہمیں کسی کو جب کسی سے ملے تو ہائی نہیں کہنا ہے، ہیلو نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ اس کے کوئی میننگ نہیں ہے، اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں اسلام نے کتنا بہترین اور کتنا اچھا کلمہ سکھایا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی ہم کسی مسلمان سے ملیں گے، اپنے دوست، اپنے گھر والے، ماں باپ، بھائی بہن، کسی سے بھی ملے تو سلام کریں گے۔ دیکھو سلام کا ترجمہ کتنا اچھا ہے، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ تو ہم جب بھی کسی سے ملیں گے تو ایک طرح سے ہم اس کو دعا دیں گے، اور یہ کبھی بھی ہمیں ہائی ہیلو میں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں سلام کرنا ہے، کسی سے بھی مسلمان سے ملیں گے تو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ اور اگر کوئی مسلمان ہمیں پہلے سلام کرے تو ہمیں سلام کا جواب دینا ہے۔ کوئی ہمیں دعا دے تو ریٹرن میں ہم بھی اسے دعا دیں گے۔ کیا دعا دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو دیکھو ایک کتنے اچھے کلمات اسلام نے ہمیں سکھائے۔ ہم کیوں انگریزوں کی کلمات کی طرف جائیں؟ ہم کیوں ہیلو بولے؟ ہم کیوں ہائی بولے؟ ہمیں سلام کرنا ہے جو ہمارے نبی نے سکھلایا ہے۔
تاکہ ہم سامنے والے کو دعا دیں گے اور سامنے والا ہمیں دعا دے گا تو ہم اس کو ریٹرن میں واپس دعا دیں گے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو آگے۔ اب دیکھو، کوئی بھی اچھا کام شروع کرنا ہے تو کیا پڑھ کر شروع کریں گے؟ ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم کوئی بھی اچھا کام ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کریں گے تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں آ جاوے، ٹھیک ہے؟ تو ہر اچھا کام شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اب ہمیں کوئی نعمت حاصل ہو تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ ہمیں کوئی بھی اللہ کی نعمت حاصل ہو، اچھے مارکس آئے ہوں یا ہمیں کسی نے کچھ دیا ہو، تو کوئی بھی اللہ کی نعمت حاصل ہوگی تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو کلمات ہے اسے ہمیں یاد کر لینا ہے کہ کون سے ٹائم پر کیا ہمیں پڑھنا ہے۔ دیکھو، یہ ایک آخری دعا ہے کہ کوئی کچھ دے یا اچھا سلوک کرے تو کہے۔ کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، پھر جو ہمیں امی روزانہ کھانا دیتی ہے، پھر ابا ہمیں جو پیسے دیتے ہیں کچھ لانے کے لیے، تو یہ بھی اچھا سلوک ہے۔ ابا کی طرف سے، امی کی طرف سے، بھائی بہن کچھ دے، کوئی دوست کچھ دے، استاد کچھ دے، ٹیچر کچھ دے، تو ہمیں انہیں کیا دعا دینی ہے؟ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھو، اسلام نے ہمیں بہت اچھی تعلیم دی ہے، ہر موقع پر ہمیں دعا دینا، دعا کرنا سکھایا ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ دیکھو، اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اگر امی ہمیں کھانا دیتی ہے اور ہم امی کو یہ دعا دیتے ہیں جزاک اللہ خیرا کہ اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، تو کتنی خوش ہو جائے گی امی ابا۔ تو اس سے بہتر کوئی دعا ہی نہیں ہے، اس لیے تھینک یو کو چھوڑو اور جزاک اللہ خیرا کی عادت ڈالو۔ ہر وقت کوئی کچھ بھی دے تو ہمیں جزاک اللہ خیرا کہنا ہے۔ اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو دیکھا بچوں، یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہیں دعائیں جو ہر موقع پر اسلام نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے اور جس جس وقت کی وہ دعائیں ہیں اس وقت ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارا فرسٹ ایئر کا ریویژن مکمل ہو گیا۔ تو یہ دعائیں آپ کو یاد کرنی ہیں اور آپ کو جو بھی ٹائم دیا جائے، جو بھی سنانا چاہے وہ کال کر کے سنا سکتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ آگے ہم جب بھی دعا سنت کا سبجیکٹ آئے گا تو اس سال کی جو دعائیں ہیں، سیکنڈ ایئر میں جو دعائیں آ رہی ہیں اسے ہم پڑھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔